بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 5 رمضان شریف کے روزے۔ رمضان شریف کے روزے ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان جن پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں رمضان شریف کے روزے رکھنا بھی ہے۔ بہت سے مرد عورت بیڑی، سگریٹ یا پان کھانے کے عادی ہونے کی وجہ سے یا بھوک و پیاس سے بچتے ہیں، مگر قبر اور حشر کی سختیوں اور دوزخ کی بھوک اور دوسرے عذابوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد جو عذاب ہوں گے ان کے سامنے چند گھنٹہ کی بھوک و پیاس سے اور پان بیڑی سگریٹ کی طلب کو دبا کر جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید اور روزے بندے کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کہ اے پروردگار تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور پینے سے خواہشات سے میں نے اس کو روکے رکھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا کہ اے رب اس نے مجھے رات کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا اور میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں آپ میری شفاعت قبول فرمائیے۔ تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ دار کا اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب افطار کرتا ہے، دوسری خوشی اس وقت ہوگی کہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ لہذا تم پابندی کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھا کرو۔ رمضان کا روزہ ہرگز نہ چھوڑو۔ سخت بیماری یا لمبی مسافت کی وجہ سے بھی روزہ چھوٹ جائے تو اور بات ہے، لیکن اس کی قضا کر لو۔ ہر چیز کا موسم اور سیزن ہوتا ہے، موقع بموقع ہر چیز کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کی اتنی بڑی عظمت اور قیمت ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی شرعی اجازت یا بغیر کسی مرض کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہے تو اب اگر وہ ساری عمر بھی اس کے بدلے روزے رکھے تو تب بھی اس رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت مبارک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آئے کہ اس مہینے کا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے اور نفل کا ثواب فرض کے ثواب کے برابر ہے۔ اس مہینے میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ فرض نماز کی پابندی کرتے ہوئے نفل نماز تلاوت قرآن مجید زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ رات کو تراویح پڑھیے اور لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھیے، استغفار کثرت سے کیجیے، جنت کا ہر وقت اللہ رب العزت سے سوال کیجیے اور دوزخ کے عذاب سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگیے، اور ان باتوں کا خاص خیال کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیکی کی طرف اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو رمضان میں راغب کیجیے۔ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ مرد عورت سب کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس مبارک مہینے میں سخاوت کرو، جتنا ہو سکے سخاوت کرو، محتاجوں کو خوب دو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، نوکروں کا ملازموں کا کام ہلکا کر دو، روزے داروں کا روزہ افطار کراؤ۔ اس مہینے میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی کثرت سے کرو، اور اس مہینے میں شب قدر ایک ہوتی ہے، اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان تاریخوں میں سے
جو راتیں ہیں تاک راتیں یعنی جسے ہم کہتے ہیں، ان کے اندر عبادت کیجئے، ان کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ کو ان راتوں میں راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں اور مرد مساجد میں کوشش کریں، جامع مسجد کے اندر اعتکاف کریں۔ چند مسئلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، مردوں کو ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا درست ہے جس میں 5 نمازیں جماعت سے ہوتی ہیں، اور عورت اپنے گھر کی مسجد میں، یعنی گھر جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں جگہ مقرر کر لے، یہاں میں اعتکاف کروں گی، اب اس جگہ سے باقی پورے گھر میں نہ پھرے، پورے گھر کی نیت کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ گھر کے ایک حصے کی طرف مثلا 2-4 پہیوں جتنا جگہ ہو وہاں نیت کر لے اور وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور اس سے آگے پیچھے نہ جائے۔ اعتکاف کی جگہ سے پیشاب پخانے کے لیے نکلنا ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزیں اسی جگہ منگوا لی جائیں اور ہر وقت اسی جگہ رہیں، اسی جگہ پر رہیں، نفل عبادت کریں، تلاوت کریں، تسبیحات میں لگیں، فضول گفتگو، موبائل، باقی چیزوں کو وہاں استعمال نہ کریں۔ اور اعتکاف میں اگر ہر مہینے والی عورتوں کی مجبوری شروع ہو جائے، مثلا جسے ہم مینسس کہتے ہیں، حیض کہتے ہیں، شروع ہو جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف چھوڑ دے، بعد میں خاص اسی دن کے اعتکاف کی قضا کر لے جس روزے سے یہ مجبوری ہوئی تھی۔ مثلا اگر 25 رمضان کو حیض آ گیا تو اب اعتکاف چھوڑ دے، صرف 25 رمضان کا اعتکاف اور اس کے روزے کی قضا کر لے، اور قضا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کوشش کرے رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر گزارنے کا۔ اور روزے کی حالت میں مسواک بھی آپ کر سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر رات کو غسل فرض ہو جائے تو صبح ہونے سے قبل کوشش کریں غسل کر لیں، اگر صبح ہو گئی ہے اس کے بعد غسل کر لیں، تب بھی روزہ اگر احتلام کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سحری کھا لی اور پھر بعد میں غسل کیا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ سحری سے قبل ہی غسل کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے تمام وقت کو نیکی کے اندر صرف کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔